اس نے کار سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ کار سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے بھاگ گیا۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گپ شپ لگانے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روک لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں کر رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں عقل مند ہو گئی ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں تو بھی میری شادی سے وہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی، کہنے لگا ماں نے کوئی زیور وغیرہ بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ساتھ میں لے لینا، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ ماں نے کہا کہ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہوں اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کاٹ لیا تھا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے بیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے ہوئے لال رنگے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی۔ شہزادی ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، الغرض شادی کا ہر سامان اس کی ماں نے اس کے لیے بنا رکھا تھا۔ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا اسے علم آج ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو دیکھا فریج، مشینیں، ہر چیز اس کی شادی کے لیے ماں نے بنا رکھی ہوئی ہے، جو ایک دلہن کا مکمل سامان ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سامان دیکھا تو اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی گود سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی ہر خوشی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں، اپنے ماں باپ کو خود مارنے جا رہی ہوں۔
मोहब्बत का समुंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थीं, इससे अपनी आला तालीम, अपनी हिमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान इसकी माँ आ गई, ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाएगी। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बग़ैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बग़ैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? माँ कहने लगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान इसकी मोबाइल की घंटियाँ बार बार बजती रहीं। इसने कॉल करते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक़ है जो बिल्कुल बरहक है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की इज़्ज़त रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आमाले साले पर भी चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।